نمبر 12 اللہ سے دعا کرنا ہے، دوسروں کی دعا بھی لینا، خود بھی اپنے لیے دعا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے اور میرے گھر میں برکت دے اور میرے رزق میں بھی برکت عطا فرما، میرے گھر میں وسعت پیدا کر اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو یہاں پر ایک دعا ہم کو ملتی ہے وہ بارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت دے دے۔ تو یہ دعا اگر ہم یاد کر لیں، اللہ سے دعا کریں، کوئی خاص اس کا وقت نہیں ہے کہ وضو کے وقت میں پڑھی جائے فلاں وقت نہیں پڑھی جائے، اس کا کوئی وقت نہیں، جب چاہے آدمی اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ اپنی دعا میں مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے گھر میں وسعت دے اور رزق میں برکت دے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 13 ہے جو بہت یاد رکھنے کی چیز ہے کہ آدمی اپنی گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے استغفار کرے اور توبہ کرے، گناہوں سے رجوع کرے، پلٹ کے واپس نیکی کی طرف آئے، تقویٰ کی طرف آئے، اور ماضی کے گناہوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے۔ اس پر بھی اللہ کی طرف سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مناجات میں کہا ہے اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بارش برسائے گا آسمان سے، مدرارا ایسے اوقات میں، ایسی مقدار میں کہ جس میں تمہارے لیے حرج نہ ہو، ایسی بارش برسائے گا جو تمہارے لیے عذاب نہ ہو، ایسی بارش برسائے گا جس سے تمہارے لیے حرج نہ ہو۔ تو وقت کے اور مقدار کے اعتبار سے تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہوگا، ایسی نفع والی بارش برسائے گا۔ اسی لیے ہم دعا کیا کرتے ہیں اللہم صیبا نافعا، معلوم بارش نقصان والی بھی ہو سکتی ہے، اے اللہ نفع والی بارش برسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تمہارے لیے بارش برسائے گا ایسی جو تمہارے لیے بالکل مناسب ہو۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں میں اور اولاد میں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تم کو قوت عطا فرمائے گا، تمہارا مال بڑھائے گا، اولاد بڑھائے گا اور ان کی قوت تم کو دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ تو سب سے پہلے یہ عطا کا ذکر کیا، کیا کیا عطا ہے؟ تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے لیے مال اور اولاد میں قوت دے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ یہ ساری عطاؤں سے پہلے کیا ہے؟ توبہ کرو، استغفار کرو۔ علماء نے کہا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، امام القرطبی نے کہا اور کئی علماء نے کہا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کے بڑھنے میں استغفار کا دخل ہوتا ہے۔ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھاتا ہے۔ لہٰذا یہ کچھ باتیں تھیں، بات میں ختم کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں اگر آئیں تو اس سے رزق میں برکت ہوتی۔ میں آخر میں گنا دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو یاد رہے۔ نمبر 1 ایمان اور تقوی، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ و صدقات کا اہتمام کرنا، نمبر 4 مل کر کھانا اور زندگی میں اجتماعیت کا اہتمام کرنا، نمبر 5 بسم اللہ کہہ کے کھانا، نمبر 6 اللہ کی شکر گزاری کا اہتمام کرنا، ناشکری نہیں کرنا، نمبر 7 گھر میں خاص طور سے اور آپس میں سماج میں سلام کا اہتمام کرنا، سلام کو عام کرنا، نمبر 8 تجارت میں صداقت و امانت، سچائی اور امانت داری کا اہتمام کرنا، نمبر 9 اللہ کی عطا پر راضی رہنا، شکایت نہیں کرنا، روتے نہیں رہنا ہمیشہ کیا دیا اللہ نے، بلکہ اللہ کا احسان ماننا، اللہ سے راضی رہنا، نمبر 10 مہمان نوازی خاص طور سے نیک لوگوں کی، نمبر 11 صلہ رحمی، رشتہ داروں سے رشتے ناطے جوڑنا اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، نمبر 12 اللہ سے دعا کرنا، نمبر 13 اللہ سے توبہ و استغفار کرنا۔ اس کے علاوہ بھی اسباب ہیں، آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی، اس میں سے تھوڑا بہت بھی کر لیں تو بہت ہے ہمارے لیے۔ یہ غیبی راستے ہیں رزق کے، باقی ایکسپرٹیز اپنی لوگ گھوم رہے ہیں فائل بغل میں دبا کے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کے، اللہ رب العالمین اور انگوٹھا چھاپ لوگ کما رہے ہیں،
تو یہ اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے، اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے۔ اللہ سے رزق لینے والے بنیں اور کوشش کریں، کوشش چھوڑیں نہیں، لیکن دنیاوی کوشش اگر نہیں چھوڑتا ہے آسمانی کوشش کیوں چھوڑے؟ یہ کوشش بھی کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے اللہ رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور علماء کو اور آپ تمام حضرات کو، ہم سب کو اس مجلس میں آنے کے لیے قبول فرمائیں، اور ہمارا آنا اور ہمارا بولنا سننا سب قبول فرمائیں، اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائیں، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔